کہ اس کو روکیں اس کو روکیں اس کو روکیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آخر اس کو صحیح طریقے سے منایا کیسے جائے. راہب نے راہبہ سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 14 فروری کو اگر کوئی کسی عورت سے تعلق قائم کر لے تو کوئی حرج نہیں ہوتا. تو کتنے اعداد و شمار جو ہے وہ ایک تعلق قائم کر لیے گئے. محبت کا اظہار کرنا ہے نا تو وائف سے نہیں کرنا, والدہ سے نہیں کرنا, اپنے قریبی رشتہ داروں سے نہیں کرنا, کہ اس کے ذریعے فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے. تو یہاں پر وائف کی اہمیت کو ختم کیا جا رہا ہے. اس سے کیوں نہیں کرتی؟ عجیب, مجھے منطق سمجھ نہیں آتی. محبت کرنی ہے تو کسی اور سے کرنی ہے. معاشرہ بہت بگڑ گیا ہے, نہیں ہو پاتا, کیا کریں. تو اس بگاڑ کو سدھارنے کے لیے تو بیٹھے, اور جس میں اسپرچولیٹی انکلوڈ ہو جائے نا, وہ چیز وہاں سے آتی ہے جہاں کا اندازہ بھی نہیں ہوتا. السلام علیکم خواتین و حضرات, ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے میں حاضر ہوں اینڈ پوائنٹ کا سلسلہ لے کے. اس دفعہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فرقان بھائی, اور آج کا جو ٹاپک ہے انتہائی اہم ہے اور آنے والے ایام میں بھی بڑا شور و گل ہوگا, اور ایک عوام اس میں مبتلا ہوتی ہے اور پوری دنیا میں اس کو منایا جاتا ہے. وہ دن کون سا ہے؟ وہ ویلنٹائن ڈے ہے. ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کیا ہے, اس کا پس منظر کیا ہے, یہ کب سے پاکستان میں منایا جانے لگا, اس کے نتائج ہمیں کیا نظر آ رہے ہیں, مستقبل میں کتنا امپیکٹ پڑے گا معاشرے میں اس کی وجہ سے. اور سب سے انٹرسٹنگ سوال جو یقیناً آپ کو چونکا دے گا, کیونکہ آج تک آپ نے جتنی بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی, جتنے بھی اسکالرس کو سنا ہوگا, وہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ اس کو روکیں اس کو روکیں اس کو روکیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آخر اس کو صحیح طریقے سے منایا کیسے جائے. بہت ہی انٹرسٹنگ سوال ہے, یقیناً آپ چونک گئے ہوگے سن کے. تو اس سوال کے جواب کو سننے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے رہنا ہوگا. تو ہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں بلا تاخیر. فرقان بھائی, پٹ یور ہینڈز ٹوگیدر. فرقان بھائی, تو فرقان بھائی سب سے پہلے بہت ہی اہم ترین دن ہے جی, نوجوان نسل کے لیے, بالخصوص یونیورسٹیز اور کالجز. نوجوان نسل کے لیے, دلوں کے لیے. اللہ اکبر, یہ جو مچلتے دل ہے نا من چنوں کے لیے, یہ بہت اہم دن ہے, جسے ہم کہتے ہیں ویلنٹائن ڈے. اس کی حقیقت کیا ہے, اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کی حقیقت جو ہے اس حوالے سے کافی قیاس آرائیہ ہے, اور جو ہمیں کتابوں کے اندر بھی اور گوگل پر اگر آپ ریسرچ کریں تو اس صورت میں بھی کافی اس پر ڈیبیٹ ملتی ہے. جو سب سے زیادہ کامن چیز تمام کتابوں کے اندر یا ریسرچز کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ 17ویں صدی یا اس سے پہلے کئی سو سال پہلے روم کے اندر, یہ یورپ کا ایک ملک ہے, روم کے اندر, وہاں پر ایک ویلنٹائن نام کا پادری رہا کرتا تھا. تو اس کے قریب رہنے والی راہبہ سے محبت ہو گئی. اب جب اس سے محبت ہوئی تو وہاں پر جو راہب تھے اور راہبہ تھیں, ان کے نزدیک, عیسائی کلیسا کے نزدیک, جو راہب بن گیا, پادری بن گیا, جس نے دنیا کو چھوڑ دیا, تو اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے, دنیاوی معاملات کو اپنانا جائز نہیں ہے. یعنی دنیاوی کوئی بھی چیز وہ کر نہیں سکتا, مطلب دنیا کو بالکل قطع تعلق ہی کر دی. ہاں, وہ کٹ جاتا ہے بالکل. تو اسے جب محبت ہوئی نا راہب کو راہبہ سے, راہب نے راہبہ سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 14 فروری کو اگر کوئی کسی عورت سے تعلق قائم کر لے تو کوئی حرج نہیں ہوتا. اور دونوں نے آپس میں جو ہے نا تعلق قائم کر لیا. تو انہیں کلیسا کی طرف سے قتل کر دیا گیا, دونوں کو چوراہے پر لٹکا کر روم کے. لیکن کچھ سالوں بعد جو ہے نا اس پر ایک یورپ کے اندر کتاب چھپی ویلنٹائن کے نام سے, ویلنٹائن ڈے, اور اسے اس انداز کے اندر پیش کیا گیا کہ 14 فروری از سمبل آف لو, یا یوں کہہ لیں کہ 14 فروری سمبل آف لورز. اب ظاہر ہے کہ جس چیز کے ساتھ جذبات کو آپ جوڑ دیں وہ چیز شوٹ کر جاتی ہے. تو اس طرح پھر یہ ویلنٹائن ڈے مشہور ہو گیا. اب یہ اسی کے پادری کا نام پر ہے نا؟ اسی کے نام پر ہے ویلنٹائن, جس نے یہ معاملہ کیا تھا. پاکستان میں جی, یہ اس کی شروعات کب ہوئی؟ ٹھیک ہے, کیونکہ وہ تو روم میں ہوا. جی, اور پاکستان چونکہ یورپ سے بہت زیادہ پیچھے چلتا ہے, یہ چیز ابھی فوراً ایڈاپٹ ہو گئی. اور سن 2000 پہلے کا کیا معاملہ تھا؟ ہاں جی, یہ بہت زیادہ حیران کن بات ہے سننے والوں کے لیے کہ ہمارے ملک پاکستان بلکہ بر صغیر کے اندر 2000 سے پہلے یہاں ویلنٹائن ڈے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. یہ 5 اسٹار ہوٹلوں کے اندر ایلیٹ کلاس اور جو اشرافیہ ہے ان کے ہاں پر ویلنٹائن ڈے منایا جاتا تھا, رچ پیپلز, اشرافیہ. اور 98% جو پاپولیشن ہے بر صغیر کی,
یعنی ہندو پاک اور بنگلہ دیش، برما، یہ سارا بر صغیر، افغانستان، اس میں کہیں بھی آپ کو تصور نہیں ملے گا 2000 سے پہلے۔ اچھا، ایک روم میں یہ واقعہ ہوتا ہے، پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، بڑے شور و گل سے، اور ایونٹ کے مال میں بھی اور جگہ اس کا کیمپنگ ہو رہی ہوتی ہے، ڈسکاؤنٹ چل رہے ہوتے ہیں، اتنا تیزی سے یہ پھیل رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ تو جیسے وہ عرض کیا کہ جذبات اس سے ایموشنس ریلیٹڈ ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز پر آج کل جو ہے نا کاروبار کیا جاتا ہے اور بزنس ہے۔ پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ 2000 سے پہلے پاکستان کے اندر یہ مشہور کیوں نہیں تھا، 2000 کے بعد بر صغیر کے اندر کیوں مشہور ہوا، اور میڈیا کے آتے ہی مشہور کیوں ہو گیا؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر آپ گوگل پر جا کر سرچ کریں اور ریسرچ کریں تو پتہ چلے گا کہ جو ویلنٹائن ڈے پر کاروبار ہے نا، ویلنٹائن ڈے کا مطلب کیا ہے کہ ایک لڑکا لڑکی کو پھول دیتے، پھولوں کا جو کاروبار ہے وہ دنیا کے اندر ویلنٹائن ڈے پر 3 ممالک بہت بڑا کاروبار کرتے ہیں۔ ایک ہے ہالینڈ، ایک اسرائیل اور ایک کینیا۔ ہالینڈ اس پر نا سالانہ صرف ویلنٹائن ڈے پر $12 ارب کا پھول بیچتے ہیں، اسرائیل $9 ارب کا، $9 بلین، اور کینیا جو ہے نا وہ $6 بلین کا بیچتے ہیں۔ مطلب بابو بھیا اس کے پیچھے ڈالر کا چکر ہے، اس کے پیچھے ڈالر کا چکر ہے، ابھی اتنا تیزی سے چل رہا ہے، ظاہر ہے۔ اور پھر اسی لیے تو میڈیا مشہور کرتا ہے، میڈیا اور اچھی چیزوں کو کیوں نہیں پھیلاتا؟ کیونکہ وہاں سے پیسہ نہیں ملتا۔ وہاں سے پیسہ نہیں ملتا۔ اچھا، اب یہ چونکہ بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے جی، اس کے نتائج تو ہر سال بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں، مختلف ویڈیوز بھی وائرل ہوتی ہیں، اور اس میں اعداد و شمار، جیسے ایک ویڈیو میری نظر سے گزری تھی، اس میں باقاعدہ ملک کا نام لی جاتی ہے نا، یورپ کنٹریز میں کوئی ملک تھا، اس کے باقاعدہ ویلنٹائن ڈے والے دن بڑی خطرناک صورتحال تھی، اور کتنے اعداد و شمار جو ہے وہ ایک تعلق قائم کر لیے گئے کہ یہ ناجائز تعلق قائم کر گئے۔ اچھا، اب آپ معاشرے میں مستقبل میں اب چونکہ پھیلتا بھی جا رہا ہے، اس کا کیا نتیجہ دیکھتے ہیں، کیا امپیکٹ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس کا امپیکٹ تو بہت خطرناک ہے، کیونکہ جب بھی ویلنٹائن ڈے کا مطلب کیا ہے کہ پھول جو دیے جاتے ہیں نا، یہ محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ہمیں حقیقت سے اور ریئلٹی سے اتنا دور کیا جا رہا ہے کہ محبت کا اظہار کرنا ہے نا تو وائف سے نہیں کرنا، والدہ سے نہیں کرنا، اپنے قریبی رشتہ داروں سے نہیں کرنا، جو آپ کو ہر وقت آپ کے لیے پیش رہتے ہیں، لیکن آپ کو اس ریئلٹی سے نکال کر، اس ریئل ورڈ سے نکال کر، ریئلسٹک ورڈ سے نکال کر آپ کو بالکل فیک دنیا کے اندر لے کر جا رہے ہیں۔ وہاں جا کر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ محبت کا اظہار کرنا ہے نا تو ایسی خاتون سے کریں کہ جس کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، یہ دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی اس کو پھول دیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا سسٹم ہوگا تو اس سے انڈائریکٹلی اس کے ڈیپتھ کے اندر آپ جائیں، ڈیپتھ کے اندر جائیں گے نا تو آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ اس کے ذریعے فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے۔ انسان کے دل میں اہمیت کس کی پیدا ہو رہی ہے؟ ان نون پرسن کی، ان نون وومین کی۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب فیملی سسٹم کی اہمیت ختم ہوتی جائے گی اور ہماری لائف ڈیپینڈ کرے گی کسی اور پر، اور پھر آپ نے جو مثال دی کہ ناجائز تعلقات ہیں وہ دیگر سے بنائے جا رہے ہیں، تو یہاں پر وائف کی اہمیت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یورپ کے اندر فیملی سسٹم تباہ ہے، وہ سسٹم یہاں پر لانچ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب جیسے آپ نے بولا کہ ریئلسٹک دنیا سے ہماری جو ایک حقیقی دنیا سے دور کر کے ایک فیک دنیا میں لے کے جا رہے ہیں، اور ان نون پرسن کا بھی ڈیپینڈ کیا جا رہا ہے۔ ہاں ایسے ہی ہے۔ اس کی جیتی جاگتی مثال آپ کے سامنے میٹاورس ہے، فیک دنیا میں ابھی تو آیا نہیں ہے اور یہ حالات ہیں، جب آئے گا تو کیا ہوگا۔ تو ویلنٹائن ڈے کا جو امپیکٹ ہے نا وہ بہت خطرناک نظر آ رہا ہے۔ مجھے کبھی کبھی یہ سوچ کر حیرانی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی یوں سمجھ لیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ڈپریس ہو جاؤں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میڈیٹیشن کرنے کی وجہ سے یا دیگر چیزوں کی وجہ سے ڈپریشن تو کہیں بھی گھومتا ہی نہیں ہے، اللہ کا شکر۔ مجھے علم ہی نہیں ہے کہ مجھے کبھی ڈپریشن ہوا ہو، لیکن ابھی میرے ایک دوست ہیں، وہ کچھ دنوں پہلے ملے تو وہ یقین کرے ڈپریشن کا شکار ہو گیا کتاب پڑھ کر۔ وہ ایک کتاب تھی، وہ کسی موضوع پر معاشرے کے حوالے سے جو ہے تھی، وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ وہ 2 ہفتے سے مجھ سے رابطہ کر رہے تھے، فرقان یار مجھ سے ملو، میں جو ہے نا آپ سے گفتگو کر کے اپنا من ہلکا کرنا چاہتا ہوں، دل ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ پھر میں ان کے پاس گیا اور جا کر ڈسکشن کی، اللہ کا شکر ہے کچھ ان کا دل ہلکا ہوا۔ آپ کا نمبر چلا دوں میں یہاں پہ؟ نہیں، انشاءاللہ کوئی رابطہ نہیں کرے گا۔ تو مسئلہ یہی ہے نا کہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔
میں یہی سوچتا ہوں کہ اس قدر خطرناک چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں اور ہمارے جو دانشور ہیں، اہل علم ہیں، با اختیار اہل اقتدار لوگ ہیں، وہ اس جانب توجہ ہی نہیں کر رہے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے اندر سوئے ہوئے لوگ ایک معمول ہلکا لیا جا رہا ہے. ہاں نا. مگر اس کے پیچھے جو ایک پورا ایک پلان ہے فیملی سسٹم تباہ کرنے کا، اس کی طرف کسی کی نظر نہیں. ہاں پھر اس کے بعد دوسری چیز ابھی آپ دیکھ لیں عورت مارچ، تو وہ بھی جو ہے نا دوسرا لیٹسٹ ورژن ہے. توجہ ہے بھی نا تو وہ جان کے کچھ بھی نہیں، جان کر بھی کچھ نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. کیونکہ آپ نے پہلے اس کا جواب دے دیا کہ بابو بھیا سب دولت دے سکتا ہے. وہ تو آپ نے بولے، میں نے بولا حقیقت بھی ہے. حقیقت بھی یہی ہے. بہن نہ بھیا سب سے بڑا روپیہ. بھائی دیکھو میرا بھائی تو کہتا ہے جہاں پھنسو جہاں صاحب کو آگے کرو، معاملات آپ کے بالکل سیٹل ہو جائیں گے. اٹس رانگ، ایبسولوٹلی رانگ. آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اوپینین ہمارے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. ہاں بالکل ہو سکتے ہیں. اچھا بھائی یار دیکھو جس کا انتظار تھا وہ سوال اب آ گیا جی جو ویورز سننا چاہتے ہیں کہ روک تھام کی بات ہر کوئی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور سب کو پتہ ہے کیا نقصان ہے، سب کو پتہ ہے، کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہے، سب کو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. جی مگر اس کا ایک جائز طریقہ جو آپ نکالیں، ایک صحیح طریقہ. بالکل یہ نکلنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں اس پر اعتراض کریں گے تو ان کو پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو ہمارا مائنڈ سسٹم ہے نا، تو جو نیورو سائنس جانتے ہیں ان کو یہ علم ہوگا کہ ہمارے مائنڈ کے بالکل بیچ کے اندر ایک بادامی شکل کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس میں نگیٹیوٹی ہوتی ہے. اور ہمارے مائنڈ کے اندر اور انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ نگیٹیوٹی کو وہ بہت ہی جلد ایکسیپٹ کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس نے آپ کے ساتھ 99 مرتبہ اچھا کام کیا، ایک مرتبہ اس سے غلطی ہو گئی، آپ 99 چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور اس ایک غلط فعل کی وجہ سے، اس کی حرکت کی وجہ سے ہم اس سے تعلق ختم کر دیتے ہیں. پورا امیج خراب ہو جاتا ہے. تو نیگیٹیوٹی بہت مشہور ہوتی ہے، اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے، پروموٹ ہوتی ہے. طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ اس کا متبادل لے کر آ جائے، اس سے روکے مت. تو اسی لیے کیا ہے کہ ایسے طریقے جو مشہور ہو گئے ہیں تو ہمیں اس کا متبادل دینا بہت ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں موبائل نقصان دہ، تو بھائی اس کا متبادل دو نا. فلاں ایپ نقصان دہ ہے، فلاں چیزیں نقصان دہ، اس کا متبادل دو، نعم البدل دو. ورنہ یہ قوم، یہ جنریشن جن کی رگ کے اندر، نس کے اندر یہ چیزیں رچ بس چکی ہیں، تو وہ کیسے چھوڑیں گے؟ اس کا متبادل طریقہ یہی ہے کہ ویلنٹائن ڈے ہے نا، اٹس لو آف سمبل آف لو. تو آپ کو محبت کرنی ہے تو اپنی منگیتر کو پھول بھیج دیں، آپ اپنی وائف کو پھول دے دیں، اس سے محبت کا اظہار کر لیں. اس سے کیوں نہیں کرتی؟ عجیب، مجھے منطق سمجھ نہیں آتی. محبت کرنی ہے تو کسی اور سے کرنی ہے، اس سے نہیں کرتے. وہی بات ہے نا، وہ ریئلسٹک ورلڈ سے نکل کر ہم فیک ورلڈ کے اندر جا رہے ہیں. تو آپ وائف سے کر لیں، ماں سے محبت کا اظہار کریں. جس ماں نے آپ کو کئی مہینے ایک پورے عالم کے اندر، عالم ارحام کے اندر رکھا. ہم انشاءاللہ اس پہ ڈیبیٹ کریں گے اسی اینڈ پوائنٹ کے اندر کہ یہ عالم ارحام ہے کیا. یعنی لائف ان دا وارم. اٹس ویری ویری بیوٹیفل اینڈ ویری ویری نائس ڈسکشن کہ ہم نے جو اپنی ماں کے پیٹ میں رحم کے اندر 8 یا 9 مہینے یا اس سے زائد بعض کے ہوتے ہیں وہ گزاریں، ان سے محبت کا اظہار نہیں کریں گے. کرنا ہے تو کسی اور سے. تو آپ بنائیں ویلنٹائن ڈے. آپ کو کس نے منع کیا؟ اس انداز میں منائیں. آپ اپنے والد کو دے دیں، کسی اچھے دوست کو دے دیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کرنی چاہیے، ان سے کریں. ماں سے محبت کرنے کے لیے مدرس ڈے ہے نا. کرتا کون ہے؟ کیا آپ مجھے بتائیں کہ مدرس ڈے اتنا مشہور ہوتا ہے جتنا ویلنٹائن ڈے؟ ویلنٹائن ڈے آپ یہ کہہ لینا کہ بھائی اس میں ایک نفسانی خواہش ہے جو ابھر کے آ رہی ہوتی ہے. ہاں تو آپ نے خود ہی جواب دے دیا نا کہ نفسانی خواہش ہے، تو اس کو آپ حقیقی خواہش میں کیوں تبدیل نہیں کرتے؟ معاشرہ بہت بگڑ گیا ہے، نہیں ہو پاتا، کیا کریں؟ تو اس بگاڑ کو سدھارنے کے لیے تو بیٹھیں. کون سدھارے گا؟ آپ سدھارو گے یا حکومت سدھارے گی؟ دیکھیں ہر بندہ اپنے حصے کا چراغ جلائے گا. اپنے حصے کا چراغ کون جلاتا ہے آج کی دنیا میں؟ یہ بیٹھ کر بھی تو ہم چراغ ہی جلا رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں. اللہ کی توفیق ہے. اللہ کی توفیق جس ہو وہ سب کر سکتا ہے. ہاں کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، عشق توفیق ہے، گناہ نہیں. ہاں. اچھا ایک بہت خطرناک قسم کا جملہ میری وال سے سرو کرنا نکلا کہ اگر آپ ویلنٹائن ڈے پہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ بھی یاد رکھیں کہ کیا پتہ آپ کی بہن بھی اس دن کسی کا انتظار کرتی ہے.
ہاں کہتے ہیں کہ کئی چیزیں قرض ہوتی ہیں، لیکن میں آپ کو بات بتاؤں کہ میرا یہ ماننا ہے کہ ہر چیز قرض ہے، ہر چیز قرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ فرمان ہے، اعمل ما شئت کما تدین تدان، جو چاہے کرو، کمال جملہ ہے۔ یعنی آپ نے زندگی کا ایک فلسفہ بیان کر دیا، جو چاہے کرو، لیکن یاد رکھنا کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو مطلب اس حدیث سے استدلال کیا جا سکتا ہے، اور بالکل حقیقتاً یہ واضح دلالت کر رہی ہے کہ ہر چیز قرض ہے۔ ہم کسی سے محبت کر لیں وہ قرض ہوتا ہے، وہ خود سمجھتا ہے کہ یار میں نے اس کو واپس لوٹانی ہے محبت، بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ بھی قرض ہے۔ ایسا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایک طرف ہو یا آپ بے قرض ہیں، ایسا مگر مائنڈ میں چیز چل رہی ہوتی ہے، یہ آپ ایک بائی ڈیفالٹ ہوا ہوا ہے، ایسے ہی ہے۔ وہ ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات بنا پڑی ہوتی ہے کہ بھائی مجھے ریٹرن کرنا ہے، یہ کچھ بھی ہو ہے، یہ گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ ہے، ہے۔ یہ کاروباری والا نہیں ہے، یہ اسپرچولیٹی والا ہے، اور جس میں اسپرچولیٹی انکلوڈ ہو جائے نا، وہ چیز وہاں سے آتی ہے جہاں کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ میری بات بڑی بات، ہم آپ سے بھی گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ، آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، ہم اسی طرح کے ٹاپکس لاتے ہیں۔ تو ہمارے خواتین و حضرات، ہمارے ویورز، دیکھنے والوں، سننے والوں، اگر آپ میں سے کوئی ویلنٹائن ڈے مناتا ہے تو اس کا ایک جائز طریقہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ اس پہ بنا سکتے ہیں، ورنہ ادروائز ہم پہلے ہی اپنی ویڈیو کا اپلیکیشن دے دیتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر آپ ڈسکلیمر دے دیتے ہیں، ہم کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے۔ ہم نے آپ کو پہلے ہی متوجہ کر دیا، دس از رانگ، ایبسلیوٹلی رانگ۔ اور ہم آپ نے اس ویڈیو کو آپ نے دیکھا کہ لائک بھی کرنا ہے، کمنٹ بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کون سی اپ کمنگ ویڈیو کن ٹاپکس پہ ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے ان ٹاپکس پہ گفتگو کرنے کی۔ اس ویڈیو کو لازمی 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 شیئر کریں، کیا پتہ آپ کا کوئی دوست یا کوئی بھی آپ کے فرینڈس اگر ہم اس چیز میں مبتلا ہو تو وہ کیا پتہ ہماری ویڈیو سے سن کے بچ جائے، یہ بھی اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ خیر ہمارا کام تو چراغ جلانا ہے، باقی تو خدا غفار ہے، جو چاہے، مطلب جو اس کی مشیت ہوگی ویسا ہوگا، باقی ہم محنت کرتے رہیں انشاءاللہ۔ اب تک کے لیے آپ کے میزبان سید مزمل کاظمی کو اجازت دیجیے، پھر ہم ملیں گے ایک دن ٹرپل لائٹ کے ساتھ۔